Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn topic importance of industries, their location and production of cottage, small and large scale industries. Importance of industries صنعتوں کی اہمیت, their location ان کا محل وقوع کہ وہ کہاں واقع ہیں, اینڈ پروڈکشن آف اور ان کی جو پیداوار ہے, کاٹیج گھریلو صنعتوں کی, اسمال چھوٹی صنعتوں کی, اینڈ لارج اسکیل انڈسٹریز اور بڑی صنعتوں کی. انڈسٹریل ڈیولپمنٹ از کلوزلی لنکڈ ٹو اکنامک ڈیولپمنٹ کہ جو صنعتوں کی ترقی ہے اس کا بہت گہرا تعلق ہے معاشی ترقی سے. بیکاز اکنامک ڈیولپمنٹ از ناٹ پاسبل کیونکہ جو معاشی ترقی ہے وہ ممکن نہیں ہے وداؤٹ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ صنعتی ترقی کے بغیر. انڈسٹریل ڈیولپمنٹ از این اکنامک اینڈ سوشل پروسیس. جو صنعتی ترقی ہے وہ ایک معاشی اور معاشرتی عمل ہے ڈیٹ ناٹ اونلی امپرووز جو نہ صرف بہتر بناتا ہے آور ٹیکنیکل اسٹینڈرڈ ہمارا ٹیکنیکی معیار, بٹ آلسو ہیز آ ڈائریکٹ امپیکٹ بلکہ اس کا براہ راست اثر پڑتا ہے یا اثر ہوتا ہے آن آور ہیبٹس ہماری عادات پر, لائف سٹائل ہمارے زندگی گزارنے کے طریقے پر, اینڈ انوائرمنٹ اور ماحول پر. وی کین گیٹ دا فالوئنگ بینیفٹس فرام انڈسٹریل ڈیولپمنٹ. ہم صنعتی ترقی سے مندرجہ ذیل فوائد حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 1, کنٹری بیکمز اکنامکلی اسٹیبل, انکریز ان نیشنل اینڈ پر کیپیٹا انکم کہ جو ملک ہے وہ معاشی طور پر مستحکم ہوگا, بڑھے گی قومی اور فی کس آمدنی. ایگریکلچرل سیکٹر ڈیولپس اینڈ ایکسپورٹس آف دا کنٹری انکریز. زرعی شعبہ ترقی کرتا ہے اور جو ایکسپورٹس ہیں جو اپنے ملک کی چیزیں ہیں ہم دوسرے ملکوں کو دیتے ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے. امپلائمنٹ اپرچونیٹیز انکریز, روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں, اینڈ دا لیونگ اسٹینڈرڈز آف پیپل امپروو اور لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوتا ہے. دا کنٹریز فارن ایکسچینج ریزروز انکریز کہ جو ذخائر ہیں زر مبادلہ کے ملک کے ان میں اضافہ ہوتا ہے, اینڈ دا بیلنس آف پیمنٹس امپروو اور جو ادائیگیوں کا توازن ہے وہ بہتر ہوتا ہے. ڈومیسٹک اینڈ فارن انویسٹمنٹ انکریز اینڈ ٹیکنیکل اسکلز آر ڈیولپڈ. ڈومیسٹک گھریلو اینڈ فارن اور بیرونی انویسٹمنٹ جو سرمایہ ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور جو تکنیکی مہارتیں ہیں یا اسکلز ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. کاٹیج انڈسٹری. Cottage industry refers to an industry that is run by household members with very little investment and cooperation and involves only human labor. کہ کاٹیج انڈسٹری ہم اس انڈسٹری یا اس صنعت کو کہتے ہیں جو کہ گھریلو صنعت ہوتی ہے. اس میں گھر کے لوگ ہی شامل ہوتے ہیں اور جو اس میں انویسٹ کرتے ہیں اور مل جل کر کام کرتے ہیں اور وہ انوالو ہوتے ہیں. کون؟ جو کہ صرف اور صرف ہیومن لیبر ہے, مطلب یہ کہ انسان ہی کام کرتے ہیں اس میں صرف. اف اٹ از نیسیسری ٹو یوز دا مشین اگر ضروری ہو مشینوں کو استعمال کرنا, اٹ از ڈن آن اے لمیٹڈ اسکیل تو اس کو بہت چھوٹے پیمانے پر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. دا کرافٹ مین ناٹ اونلی بائز دا را مٹیریل ریکوائرڈ فار دس انڈسٹری کہ جو کرافٹ مین ہیں جو کاریگر ہیں وہ نہ صرف خریدتے ہیں خام مال جو کہ اس انڈسٹری یا صنعت کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے یا مطلوبہ ہوتا ہے,
بٹ آلسو مارکیٹ ہز اون پروڈکٹ، بلکہ اپنی جو پیداوار ہے یا جو وہ بناتے ہیں اس کو وہ خود ہی مارکیٹ کرتے ہیں یا بیچتے بھی ہیں. سم آف دا ایگزامپلز آف آر سیونگ کلاتھ ان ہاؤسز، اس کی کچھ مثالیں جیسے گھروں میں کپڑے سینا، میکنگ کھیس اینڈ دریاں میٹس، کھیس اور دریاں بنانا، پولٹری اینڈ کارپیٹ ویونگ. پولٹری جو مرغی کی صنعت ہے، اور کارپیٹ ویونگ کارپیٹ بنانے کی صنعت ہے. اینڈ گولڈ اینڈ سلور ورک، سونے اور چاندی کا کام. ووڈ ورک، لکڑی کا کام. پوٹری میکنگ، برتن بنانا. اسٹون ورک، جو پتھر کا کام ہے. اینڈ ٹوائے میکنگ، کھلونے بنانا. بلاک پرنٹنگ، جو ہم بلاک پرنٹنگ کرتے ہیں کپڑوں وغیرہ پر. اینڈ ایمبرائڈری آر آلسو فال انٹو دا کیٹیگری آف کاٹیج انڈسٹری. مطلب یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہم نے گنی ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں، کاٹیج انڈسٹری میں. ایون ان دا پریزنٹ ایج آف ماڈرن انڈسٹری، حتیٰ کہ جو اب موجودہ دور ہے جدید صنعت کا، کاٹیج انڈسٹری از ناٹ اونلی الائیو. جو گھریلو صنعت ہے یہ نہ صرف زندہ ہے، بٹ از موونگ فرام کنٹری سائڈ ٹو دا کنٹریز آر ٹاؤنز، بلکہ یہ موو کر رہی ہے، بڑھ رہی ہے ملک سے دوسرے شہروں اور قصبوں تک. ویئر appreciators value this at more، جہاں پر جو ہے وہ اپریشیٹر ہیں، جو ان کے تعریف کرنے والے ہیں یا جن کو ان کا کام پسند آ رہا ہے، ایٹ آرٹ مطلب وہ ان کے کام کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. فارن ٹورسٹ ان پارٹیکولر آر مور انٹرسٹڈ ان ڈومیسٹک ہینڈی کرافٹس، کہ جو فارن ٹورسٹ ہوتے ہیں، باہر سے جو سیاح آتے ہیں، وہ خاص طور پر جو ہے وہ توجہ دیتے ہیں یا وہ دلچسپی لیتے ہیں جو گھریلو ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء ہوتی ہیں ان پر. اسمال انڈسٹری، this refers to an industry that does not require heavy machinery. یہ ایسی صنعت ہے جس کو ضرورت نہیں ہوتی بہت بھاری مشینری کی. اسمال اسکیل انڈسٹریز انکلوڈ پولٹری فارم. اسمال اسکیل انڈسٹری جو ہے یا چھوٹے پیمانے کی جو صنعت ہے اس میں پولٹری فارم شامل ہیں. ڈیری فارمنگ ہے جس میں دودھ سے چیزیں بنائی جاتی ہیں. فش فارمنگ اور پاور لومز. مینوفیکچرنگ آف اسپورٹس گڈس، کھیلوں کا سامان. اینڈ فلور مشینز اینڈ رائس تھریشنگ مشین. آٹے کی جو مشینیں ہیں اور جو چاولوں کی تھریشنگ کی مشینیں ہیں وہ اس میں استعمال ہوتی ہیں. پرابلمز آف اسمال انڈسٹری. اب مسائل کیا ہیں اسمال انڈسٹری کو؟ دا کی ایشوز آف دس انڈسٹری آر ایز انڈر، کہ سب سے جو میجر اس کے مسائل ہیں وہ یہ ہیں. سب سے پہلے پیپل آر لیس ایجوکیٹڈ آر الٹریٹ. لوگ جو ہیں وہ کم تعلیم یافتہ یا پھر ناخواندہ ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہوتے. ڈیو ٹو وچ دے کین ناٹ یوز ماڈرن ٹیکنالوجی، جس کی وجہ سے وہ جدید ٹیکنالوجی کو استعمال نہیں کر سکتے. لیک آف انوویشن اینڈ کوالٹی ان گڈز آر ایز پر دا مارکیٹ ڈیمانڈ، کہ ان میں انوویشن کی، جدیدیت کی کمی ہوتی ہے، اور جو معیار ہوتا ہے چیزوں کا وہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق مطلب ہونا چاہیے، اس میں کمی ہوتی ہے. کمپٹیشن ود لارج اسکیل انڈسٹری، جو مقابلہ ہے بڑی صنعت کے ساتھ. اینڈ ڈیفیکلٹیز ان ایکسیسنگ مارکیٹ، اور جو مشکلات ہیں مارکیٹ تک پہنچنے میں. ڈیفیکلٹیز ان ایکسیسنگ الیکٹریسٹی، اور بجلی کی رسائی میں مشکلات. گیس کی اینڈ ادر انرجی ریسورسز، اور دوسری توانائی کے جو ذرائع ہیں ان کی جو ہے رسائی میں مشکلات کا سامنا ہے. ڈیفیکلٹی ان گیٹنگ لون فرام بینک سے قرضہ لینے میں مشکلات. اینڈ گیٹنگ ٹیکنیکل فیسلٹیز فرام ابراڈ، اور باہر سے تکنیکی جو سہولتیں ہیں یا مہارتیں ہیں وہ حاصل کرنے میں مشکلات. ناٹ بینگ ایبل ٹو مارکیٹ دا گڈس آر پروڈکٹس پراپرلی، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی جو گڈس ہیں، جو اپنا سامان ہے، جو پیداوار ہے، اس کو مناسب طریقے سے مارکیٹ میں لا سکیں.
The Small Industries Corporation has been set up to address the problems of small and medium enterprises. مطلب اسمال صنعتوں کے جو اسمال اسکیل کارپوریشن جو ہے وہ اسمال انڈسٹریز کارپوریشن، اس کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ ایڈریس کیا جا سکے، دیکھا جا سکے ان صنعتوں کے مسائل کو۔ اٹ ایمز ٹو ریموو دا آبسٹیکلز، اس کے مقاصد میں تھا کہ وہ ختم کرے مشکلات کو، اینڈ ان obtaining لون، جو قرضہ جات ہیں وہ حاصل کرنے میں، اینڈ ادر پرابلمز آف اسمال اینڈ ڈومیسٹک انڈسٹریز، اور دوسرے جو مسائل ہیں چھوٹی صنعتوں کے اور گھریلو صنعتوں کے۔ دیر از اے نیڈ ٹو انکریج اینڈ raise the standard of small scale industries for the economic development of the country۔ ضرورت ہے کہ جو ہے وہ انکریج کیا جائے، حوصلہ افزائی کی جائے اور بڑھایا جائے جو معیار ہے چھوٹی صنعتوں کا فار دا اکانومک ڈیولپمنٹ، معاشی ترقی کے لیے آف دا کنٹری، ملک کی۔ لارج اسکیل انڈسٹری، بڑے پیمانے کی صنعتیں جو ہیں، لارج اسکیل انڈسٹری مینوفیکچرنگ انڈسٹریز۔ جو لارج اسکیل انڈسٹریز ہیں ان میں شامل ہیں ٹیکسٹائل، کپڑے کی صنعت، فارماسیوٹیکل، سیمنٹ، سگریٹ، ایئر کنڈیشنر، بسز، کارز، پیٹرولیم اینڈ ریلیٹڈ پروڈکٹ مینوفیکچرنگ انڈسٹری۔ مطلب یہ پیٹرولیم اور پیٹرولیم سے بنی ہوئی مزید جو مصنوعات ہیں ان کی صنعت، آٹو موبائل ہے، فرٹیلائزرز، کھادیں ہیں، مینوفیکچرنگ انڈسٹری، موبائل فون ہے، موٹر سائیکل ہیں، مینوفیکچرنگ انڈسٹری، ٹیلی ویژن، شوگر انڈسٹری اینڈ کوکنگ آئل انڈسٹری ایکسیٹرا۔ ٹیکسٹائل از آور لارج انڈسٹری، جو ٹیکسٹائل کی صنعت ہے، جو کپڑے کی صنعت ہے، یہ ہماری بڑی صنعت ہے، اینڈ دا بیک بون آف آور اکانومی، اور یہ ریڑھ کی ہڈی ہے یا بیک بون ہے ہماری معیشت کی۔ دا ٹیکسٹائل سیکٹر provides 46% آف دا مینوفیکچرنگ شیئر۔ جو ٹیکسٹائل کی صنعت ہے یا شعبہ ہے وہ 46% جو ہے وہ پیداوار میں اس کا حصہ ہے، اینڈ آلسو امپلائز 38% آف دا ورک فورس، اور اسی طرح سے وہ جو روزگار ہے اس میں وہ 38% ہے۔ گورنمنٹ شوڈ پے اسپیشل اٹینشن ٹو لارج اسکیل انڈسٹریز، حکومت کو چاہیے کہ وہ خاص توجہ دے بڑی صنعتوں پر، بیکاز اٹ ہیز لیس فلکچوینٹ دین ایگریکلچر، کیونکہ یہ جو ہے وہ جو ایگریکلچر ہے اس سے کم، اس میں کمی بیشی یا پھر اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ ان دا پاسٹ industries have been facing difficulties due to shortage of electricity۔ مطلب یہ کہ ماضی میں صنعتیں جو ہے وہ ڈیفیکلٹی یا مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا تھا کیونکہ بجلی کی کمی تھی، اینڈ گیس کی، اینڈ کووڈ-19 اور کرونا کا جو دور تھا جس کو ہم کووڈ-19 بھی کہتے ہیں، بٹ ناؤ ڈیو ٹو امپرومنٹ ان پاور سپلائی، لیکن اب جب کہ بہتری لائی گئی ہے توانائی کی ترسیل میں یا اس کی سپلائی میں، the process of rehabilitation of industries has started، تو صنعتوں کی بحالی کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ Industries will gradually start operating at their full potential، کہ اپنے پورے پوٹینشیل کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ یہ جو انڈسٹریز ہیں یہ آہستہ آہستہ جو ہیں یہ دوبارہ سے کام کرنا انہوں نے شروع کیا ہے۔ دس پروسیس ول ریڈیوس ان امپلائمنٹ، اور یہ جو عمل ہے یہ کم کرے گا بے روزگاری کو، اینڈ انکریز دا کنٹریز اکانومک گروتھ، اور ملک کی جو معاشی ترقی ہے یا پیداوار ہے اس کو بڑھائے گا۔ The development of the defense industry plays an important role in strengthening the country's defense۔ جو ڈیولپمنٹ یا ترقی ہے دفاعی صنعت کی وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے مضبوط بنانے میں ملک کے دفاع کو۔ دس انڈسٹری ایکسیلریٹ اکانومک ایکٹیویٹیز، یہ بڑھا دیتی ہے معاشی سرگرمیوں کو، اینڈ تھاؤزنڈز آف پیپل گیٹ جابس، اور ہزاروں لوگوں کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں۔ ریڈیوسنگ امپورٹس آف ڈیفینس اکوپمنٹ سیوز فارن ایکسچینج،
کہ ریڈیوس ہو جاتا ہے یا کم کرنے سے جو بیرون ملک سے ہم ڈیفنس کی آلات منگواتے ہیں، اور اس سے زر مبادلہ بھی محفوظ رہتا ہے، اینڈ دا کنٹریز فارن ایکسچینج انکریزز، اور جو ملک کی فارن ایکسچینج ہے، زر مبادلہ ہے، وہ بڑھتا ہے۔ ان دس وے، اس طرح سے دا ایکسچینج ریٹ آف دا ڈومیسٹک کرنسی امپرووز، جو زر مبادلہ ہے، یہ ایکسچینج ریٹ جو ہے ہماری جو ملک کی کرنسی ہے وہ امپروو ہوتا ہے۔ پاکستان's ڈیفنس انڈسٹری از ویری اولڈ اینڈ امپورٹنٹ۔ پاکستان کی جو دفاعی صنعت ہے وہ بہت پرانی اور بہت اہم ہے۔ اٹ مینوفیکچرز آرمز میں امونیشن اینڈ ادر ڈیفنس اکوپمنٹ ٹو میٹ نیشنل نیڈس۔ قومی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس میں جو آرمز اینڈ امونیشن جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ڈیفنس اکوپمنٹس آلات بنائے جاتے ہیں۔ اٹ انکلوڈز ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا، اور اس میں جو ہے وہ اس کا جو ہے ایک شعبہ وہ ٹیکسلا میں ہے۔ پاکستان آرڈننس فیکٹریز واہ کینٹ میں یہ اسلحہ بارود کی صنعت ہے، اینڈ ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا، اور اس کی بڑی جو صنعت ہے وہ ٹیکسلا میں ہے۔